ہم سب سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں. تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے سویا جائے. عشاء ضرور پڑھے, تراویح ضرور پڑھے, اور اگر آپ نے سونا ہے تو سو جائیں. اب جب آپ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں نا, تھوڑا ٹائم پہلے اٹھ جائیں, آپ تہجد. تو اب یہ 30 ڈیز آپ تہجد پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے نا, اللہ کی رحمت سے امید رمضان فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے. اور ناظرین, یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ اکبر, تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے, اور اللہ کرے ہم ایسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب جانے. کیلے میں جانماز بچھائیں, رات کا پہر ہو, ہاتھ اٹھیں اور آنسو بہیں, یقین کریں یہ وہ وقت ہے آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے. اور نبی پاک بھی رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے گر گڑاتے. شاید اسی وجہ سے آج ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے. کوئی قرض دار ہے تو کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے, کوئی تنگ دست ہے تو کوئی بے روزگار ہے, کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے. الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو جس سے بات کیجئے کوئی نہ کوئی پریشانی اس کے ساتھ ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور ان میں سر فہرست ٹاپ آف دا لسٹ جو پریشانی ہے, جو مصیبت ہے, وہ رزق میں بے برکتی کا مسئلہ ہے. ایک ایسا گلوبل اس کو پرابلم کہہ سکتے ہیں, ایک دنیا میں یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا معاملہ آ چکا ہے کہ جس سے بات کیجئے وہ بے برکتی کا رونا روتا ہے کہ پہلے بڑی برکت تھی, بڑا خوشحالی تھی, تھوڑا کماتے تھے, پورا گھر کھاتا تھا, پورا کنبا کھاتا تھا, پھر بھی بچ جاتا تھا. آج صبح سے لے کر رات تک کوشش کرتے ہیں, لگے رہتے ہیں, پہلے سے کئی گنا ہماری آمدنی میں اضافہ ہو چکا ہے, مگر برکت وہ نہیں پاتے. تھوڑا کھاتے تھے شفا بھی رہتی تھی, اچھا کھا رہے ہیں مگر اب اس میں بیماریاں بھی آ جاتی ہیں. اپنے پاس ہم دور دور تک برکت کو نہیں پا رہے اور بے برکتی بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے کہ تنگ دستی کا سبب خود ہماری بے عملی ہے. جو یہ ہاتھ کا تنگ ہو جانا ہے نا, یہ ہماری بے عملی ہے, جس کو سورہ شورا میں قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. میرے آقا نعمت, امام اہل سنت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان, اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس طرح کرتے ہیں, اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا, اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے. پتا چلا کہ جو ہمیں مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے, یعنی اپنے ہاتھ سے کیے گئے, اپنے آپ سے جو ہمارے جرم کیے گئے ہیں, جو خطائیں ہیں, مصیبت اسی وجہ سے پہنچتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اعمال بد سے توبہ کر کے نیک اعمال میں مشغول ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ترجمہ کنز الایمان, بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے. اب غور کیجئے, جس کے قریب رب کی رحمت ہو جائے, جس کے ساتھ رب کی رحمت ہو جائے, پھر بے برکتی کیسی, پھر تنگ دستی کیسی, پھر بیماری کیسی, پھر پریشانی کیسی, پھر قرض داری کیسی. تو پتا چلا فارمولا یہ ہے کہ رب کی رحمت حاصل کرنی ہے, رب کی طرف سے, رب تعالی کی طرف سے رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں, تو اعمال بد یعنی برے افعال سے توبہ کر لیجئے اور نیکی والے کام کرنے لگ جائیے کہ جب رب کی رحمت قریب ہوگی تو انشاءاللہ آپ سوچئے تو صحیح پھر مصیبتیں کیسے قریب آئیں گی. مگر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, پرابلم یہ ہے, مسئلہ یہ ہے, آج مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے مشکل ترین دنیاوی ذرائع اختیار کرنے کو تو تیار ہے, ٹپیکل سے ٹپیکل لائف اسٹائل اپنانے کے لیے تیار ہے. یعنی کسی کو اگر پیسوں کی حاجت ہے, گھر میں پریشانی ہے, تو وہ یہ پلان کرتا ہے کہ کوئی ڈبل جاب کر لوں,
صبح کام کرتا ہوں تو کوئی نائٹ شفٹ میں بھی کام مل جائے. جناب پاکستان میں اگر، بلکہ یوں سمجھیے حیدرآباد میں اگر روزگار مشکل ہے تو پنجاب کی طرف میں چلا جاؤں. اور اگر یہ ذہن بنتا ہے کہ باب المدینہ کراچی میں جناب اچھے پیسے مل جائیں گے تو گھر شفٹ کر لیتے ہیں، کراچی چلے جاتے ہیں. نہیں بھائی، پاکستان نہیں، یورپ چلیں، وہاں بڑی اچھی جاب ہے، گھر بار بیوی بچے سب چھوڑ دیے، یورپ کا سفر اختیار کیا، امریکہ چلے گئے، 10 سال 5 سال وہاں رہنے کے لیے تیار ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ مشکل آسان ہو جائے، روزی میں کچھ اضافہ ہو جائے، یعنی مشکل سے مشکل راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے اپنی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. مگر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کردہ روزی میں برکت کے آسان ذرائع ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں. مشکل راستہ اختیار کرنا ہے، جو آسان راستہ اور اس کی طرف سے عطا کردہ ہے کہ روزی ملنی ہے تو رب کے در سے ملنی ہے، برکت ملنی ہے تو مالک کے در سے ملنی ہے، رحمت کی برسات ہونی ہے. تو جب تک میرا رب نہ چاہے جب تک نہیں ہو سکتی. تو اسی کے طریقے پر عمل کیوں نہ کر لیں، اسی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیوں نہ کر لیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کل بے روزگاری و تنگ دستی کے گھمبیر مسائل نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے. شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو تنگ دستی کا شکار نہ ہو. یاد رکھیے، رزق میں برکت کے طالب کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے رزق میں بے برکتی کے اسباب سے آگاہی حاصل کرے. جب تک آپ کو سمٹمز ہی نہیں پتا ہوں گے، جب تک آپ کو ریزنز ہی نہیں پتا ہوں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر بے برکتی ہوتی ہے، تو آپ بچیں گے کیسے؟ آپ کو اگر یہ پتا ہی نہیں کہ میرا گلا خراب کس وجہ سے ہوتا ہے تو آپ اپنے گلے کو صحیح کیسے کر پائیں گے؟ اس چیز سے بچیں گے تو گلا ٹھیک ہوگا. میں یہ کھاتا ہوں تو میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، مجھے الرجک ہے، تو جب تک ڈائگنوس ہی نہیں ہوگا کہ کون سی چیز مجھے نقصان پہنچاتی ہے میں اس چیز سے نہیں بچ سکتا. تو جب تک یہ ڈائگنوس نہیں ہوگا کہ جناب کس چیز سے بے برکتی آتی ہے، تو پھر ہم اس کے بعد یہ طے کریں کہ ہم ان چیزوں سے بچنے کی عادت ڈالیں. آج کے بیان میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بے برکتی اور تنگ دستی کے جو اسباب ہیں، جو ریزنز ہیں، وہ بتاؤں، تاکہ آپ یہاں جو موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ اس تنگ دستی اور بے برکتی سے ہماری جان چھوٹ سکے. اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے گا، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کیا خوب فرماتے ہیں کہ رزق میں برکت کے صرف یہ معنی نہ سمجھیں کہ دولت کا انبار لگ جائے، بلکہ کم رزق میں گزارا ہو جانا اور جو مل جائے اس پر قناعت کی سعادت پانا بھی بہت بڑی برکت ہے. اب اس کو اس طرح سمجھیے، ایک شخص ہے، کروڑ پتی ہے، خوبصورت بنگلہ بھی ہے، بڑی کار بھی ہے، بہت سارے امپلائیز بھی ہیں، مگر وہ اپنی دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اچھا کھانا نہیں کھا سکتا، اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی. کروڑوں روپے ہیں مگر رات کو نیند نہیں آتی، ایئر کنڈیشن بیڈ روم ہے مگر بستر پر کروٹ کرتے کرتے رات گزر جاتی ہے. یہ پیسہ بابرکت ہے یا وہ مزدور جو صبح سے شام تک حلال روزی کماتا ہے اور جب شام کو سوتا ہے تو سکون کی نیند سو جاتا ہے؟ وہ پیسہ بابرکت ہے. تو پتا چلا کہ فقط پیسہ بہت زیادہ ہو جانا یہ برکت نہیں ہے، بلکہ وہ پیسہ آنا جو بندے کی صحت کو اچھا رہے، اس کے اعمال میں برکت کا سبب بنے، اس کے دل میں عبادت کا نور پیدا ہو جائے، وہ پیسہ برکت والا ہے. کسی کے جناب 5 بچے ہیں، اب وہ کہے میرے بچوں میں برکت ہے. مجھے بتائیے 5 بچے ہیں مگر وہ 5 ماں باپ کے نافرمان ہیں، کوئی گنڈا ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، کوئی محلے میں جناب بڑا بدماش بنا پھرتا ہے، کوئی ایسا بچہ ہے کہ جس کی وجہ سے باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، معاذ اللہ ایسی بیٹی ہے کہ ماں اس کے وجہ سے اپنے آس پاس والوں کو منہ نہیں دکھا سکتی. تو یہ برکت ہے؟ یہ بچے تو کسی کام کے نہیں. ایک بچہ ہو، عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، مغفرت کا ماں باپ کا ذریعہ ہو، والدین کی مغفرت کی دعا کرنے والا ہو، باپ جہاں جائے تو اس بیٹے کی وجہ سے اس کا سر فخر سے بلند ہو جائے، ماں جس محلے میں جائے تو آس پاس کی اسلامی بہنیں اس کی بیٹی کی وجہ سے ماں سے محبت کرنے لگ جائیں. بتائیے یہ بچے برکت والے ہیں وہ یہ زیادہ بچے برکت والے ہیں؟ تو برکت کا جو معیار ہے نا، جو پیرامیٹر ہے، وہ کوانٹٹی نہیں ہے. سب سے پہلے یہ کلیریفائی کر لیجئے کہ ہر چیز میں ہم کوانٹٹی پر تولتے ہیں،
ارے اس کے پاس بہت بڑا بینک بیلنس ہے، وہ جناب بڑی گاڑی میں گھومتا ہے، اس کے جناب اتنے امپلائی ہیں، جا کے پوچھو کتنا پریشان ہے، اس کو دھمکیاں ملی ہوئی ہیں، وہ اس کی جناب بینک کی اوڈی فیل ہونے والی ہے، اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، جناب اس کی ایک شپمنٹ پھنسی ہوئی ہے، دن رات اسی غم میں گھلتا چلا جا رہا ہے، بیچارے کے گردے فیل ہو گئے، اس کو شوگر کا مرض ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ تو ہر چیز کو کوانٹٹی میں نہ تولا کریں، رب سے جب بھی مانگیں برکت مانگیں، جب بھی مانگیں عافیت مانگیں، تھوڑا عطا فرمائے مگر اس پہ برکت عطا فرما دے تو یہ کافی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں زیادتی جو ہے نا، کسی بھی چیز کی زیادتی بعض اوقات آزمائش لاتی ہے۔ ہم رب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی برکت کا سوال کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں، مولا کریم ہمیں جتنا عطا فرمائے اس پہ ہمیں قناعت بھی نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب بے برکتی کی ایک وجہ کیا ہے؟ امیر اہل سنت ایک بار فرماتے ہیں کہ آج کل رزق میں بے قدری اور بے حرمتی سے کون سا گھر خالی ہے؟ بنگلے میں رہنے والے ارب پتی سے لے کر جھونپڑی میں رہنے والا مزدور تک رزق کی بے قدری کی بے احتیاطی میں ملوث نظر آتا ہے۔ شادی میں قسم قسم کے کھانے ہوتے ہیں اور پھر کھانے کے بعد اس کا کیا حال ہوتا ہے، کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ برتن دھوتے وقت گھر میں ہی دیکھ لیں، برتن دھوتے وقت جس طرح سالن کا شوربہ، چاول اور اس کے اجزاء بہا کر معاذ اللہ نالی کی نظر کر دیے جاتے ہیں، ان سے ہم سب واقف ہیں۔ کاش رزق کی تنگی میں اس عظیم سبب پر ہماری نظر پڑ جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مقالے عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پوچھ کر میرے آقا نے کھا لیا اور فرمایا عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو پھر لوٹ کر نہیں آئی۔ سوچئے ہم میں سے کس کا گھر اس بے حرمتی سے خالی ہے؟ ہم میں سے کس کا گھر جو ہے جہاں پر اناج کی بے حرمتی نہیں ہو رہی؟ کھانا کتنا ضائع ہوتا ہے، کتنا کھانا پھینک دیا جاتا ہے۔ ارے میرے آقا تو وہ ہیں جو اشارہ فرمائیں تو جنت کی نعمتیں آ جائیں، مگر میرے آقا زمین سے اٹھا کر روٹی کا ٹکڑا کھا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا درس ہے۔ آج تھوڑا سا نمک مرچ زیادہ ہو جائے، تھوڑا سا ہمارے ٹیسٹ کے مطابق کھانا نہ بنے، ہمارا منہ چڑھ جاتا ہے اور اب اس کھانے کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جب کسی قوم سے روٹی گئی ہے، بھاگی ہے، تو پھر واپس نہیں آئی۔ آج آٹے کی قیمتیں، چینی کی قیمتیں، گھی کی قیمتیں، جناب ایک بڑا گلوبل پرابلم ہوا ہے کہ جو فوڈ اسٹف ہے وہ مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم سے ایسا لگتا ہے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب آدمی کی دسترس میں نہیں رہا۔ کہیں ایسا تو نہیں، ریزنز پر تو غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس کی بے حرمتی کی ہے اور یہ ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس کو ریئلائز کریں اور اس کے بارے میں اپنے اندر یہ عادت پیدا کریں کہ روٹی کی ہم نے جو ہے وہ بے حرمتی نہیں کرنی۔ آج کل کئی دکاندار اب تجارت میں آ جائیں، ایک تو رزق میں برکت نہ ہونے کا ہم نے سبب دیکھا کہ کیا وجہ ہے۔ اب تجارت میں ہم جناب کہتے ہیں کہ میں سارا دن دکان پہ بیٹھتا ہوں، پہلے جناب اتنی برکت تھی، اتنا کاروبار تھا، اب تو کاروبار ہی نہیں رہا۔ اب جناب کیا کرتے ہیں، فلاں نے مجھ پر بندش کروا دی ہوگی، وہ سامنے والا دکاندار ہے نا، جب سے اس نے دکان کھولی ہے میری دکان پہ جناب گاہک آنا کم ہو گئے ہیں، وہ سارا دن تسبیح لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور میری طرف پھونک رہا ہوتا ہے، اس نے ضرور کوئی عمل کروایا ہوگا۔ اب جناب تعویذات کا سلسلہ شروع، تو جناب عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، بندشیں کھلوا رہے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، احادیث تو پڑھیں، پہلے قرآن تو پڑھیں کہ کس وجہ سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ وجہ نہیں ہے تو پھر دوسری وجہ کی طرف جائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تجارت میں قسم کی کثرت سے پرہیز کرو، یہ اگرچہ مال تو بکوا دیتی ہے مگر برکت کو مٹا دیتی ہے۔ اب مجھے بتائیں کون سا ایسا کاروباری ہے، خاص طور پہ جو سیلز مین ہوتے ہیں، پبلک ڈیلنگ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، جن کے دکانوں پہ گاہک آتے ہیں، اتنی قسمیں کھاتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات سوچنے والی ہے، یہ حدیث پاک میں
سچی قسم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ سچی قسم کھا رہے ہیں کہ جناب میرا مال بہت اچھا ہے، اللہ کی قسم میرے اتنی کی خرید ہے، یہ قسم جناب آپ لے لو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ سچی قسم کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ مال تو بکوا دے گی مگر برکت ختم ہو جائے گی. اب جو جھوٹی قسم کھائے گا سوچئے اس کے رزق کا کیا حال ہوگا، اس کی برکت کہاں جائے گی، اس کو اس مال سے کیسے شفا ملے گی، کیسے اس کو قرار ملے گا. سچی قسم برکت کو ختم کر رہی ہے. تو جو معاذ اللہ گاہک کو جھوٹا سچا بس مال دینا ہے، خاص طور پہ جو سیلز مین ہوتے ہیں ان کو تو رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ کون جتنا زیادہ جھوٹ بول سکے اس کو اپنے یہاں سیلز مین رکھ لو. جیسا ناقص مال ہے، جیسی آئٹم ہے، سیٹ خوشی اسی سیلز مین سے ہے کہ جو جناب جھوٹی قسمیں دے کے وعدے کر کے چکنی چپڑی باتیں کر کے وہ ڈیفیکٹڈ مال گھاٹ کو دے دے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مجھے بتائیے اگر یہاں یا مدنی چینل کے ناظرین میں کوئی سیلز مین سن رہا ہے نا مجھے، یہ ایسا اسلام سن رہا ہے جس کی یہ عادت ہے، آپ کی 5, 10, 15 ہزار کی نوکری جو ہے نا وہ آپ کو بچا نہیں سکے گی. آج مسلمان کو دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر صاف مال دکھا کے ڈیفیکٹڈ مال پیک کر دینا اور سیٹ کو خوش کر لینا یہ آپ کو کام نہیں آئے گا. رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ وہ مظلوم جو بیچارہ ملاوٹ والا مال لے کر چلا گیا، قیامت کے دن اگر آپ کا گریبان پکڑ لے گا تو آپ یہ نہیں کہہ سکو گے کہ میں کیا کروں، مجھے تو میرے سیٹ نے بولا تھا. سیٹ آپ کی قبر میں نہیں آئے گا. جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے. مسلمانوں کو دھوکہ دینا یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کپڑے سیتے، درزی تھے، تو ایک بار اپنی دکان سے کھڑے ہو کر کہیں گئے تو آپ کی دکان پر کام کرنے والا جو آپ کی دکان پر ایک اسلامی بھائی کو بٹھا کے چلے گئے تو ایک شخص آیا اور کام کروا کر اس نے کھوٹا سکہ دے دیا. تھوڑی دیر بعد وہ بزرگ واپس آئے اور آ کر کھوٹا سکہ جب دیا تو وہ جو شخص دکان پر بیٹھا تھا اس نے واپس کر دیا کہ جھوٹا سکہ دیتے ہو، نقلی نوٹ دیتے ہو، جیسے ہمارے یہاں نقلی نوٹ ہوتے ہیں، اور اس سے جھگڑا کیا اور اس سے صحیح نوٹ لے لیا. بزرگ واپس آئے تو بتایا کہ فلاں فلاں شخص آیا تھا اور اس نے کھوٹا سکہ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے ہر بار آ کر کھوٹا سکہ ہی دے کر جاتا ہے، مگر میں اس نیت سے یہ کھوٹا سکہ لے لیتا ہوں کہ اگر میں نہیں لوں گا تو یہ کسی اور مسلمان بھائی کو جا کر دے دے گا. چلو میں ہی اس کی یہ تکلیف برداشت کر لیتا ہوں تاکہ میرے کسی مسلمان بھائی کو اس کی تکلیف نہ پہنچے. یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھا مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ہمارے پاس نقلی نوٹ آ جائے تو بھائی مجھے نقلی آیا ہے تو میں بھی آگے دوں گا، میں کیوں نقصان برداشت کروں. اب جناب کسی نوٹ کے پیکٹ میں وہ نقلی نوٹ ڈالا اور آگے بڑھا دیا. استغفر اللہ. ارے آپ کو نقصان پہنچا ہے، یہ کب لکھا ہے واجب ہے کہ آپ اگلے مسلمان کو نقصان پہنچائیں؟ آپ نے اگر بات کرنی ہے تو جہاں سے آیا وہ بات کیجئے. مگر یہ ایک ایسا معاملہ ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں، جب پیسے کمانے کی بات آتی ہے نا تو نہ ایٹیکیٹس یاد رہتے ہیں، نہ کاروباری اصول یاد رہتے ہیں، نہ قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط ہمارے سامنے رہتے ہیں. بس کسی طریقے سے مال کما لیا جائے، اپنا نقصان دوسرے کے سر کر دیا جائے، یہی کاروباری لوگوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر صحت کہاں سے آئے گی؟ پھر روزی میں ہمارے وہ حلاوت کا عبادت کی ہمیں کہاں سے ملے گی اگر اس طریقے سے ہم مال کمائیں گے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، راشن جب گھر میں آتا ہے اس میں بے برکتی کا رونا روتے ہیں کہ اب وہ برکت نہیں رہی، کھانا بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ کیا ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ ہم سنتے تو بہت ہیں مگر پریکٹیکلی چیک کیجئے گا. کبھی کھانا کھانے بیٹھے نا، کھانا آ جائے، بڑی بھوک لگی ہے، پسندیدہ ڈش آ جائے، اب چیک کیجئے اپنے آپ کو کہ میں نے بسم اللہ پڑھی یا ایسی شروع کر دیا. پھر ہم کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے اپنی بات نہیں کرتا، اس نبی کی بات سناتا ہوں جس کا آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. اب بتائیے جس کھانے میں شیطان ہی شریک ہو گیا اس میں برکت کیسی؟ تو بسم اللہ پڑھ کر شیطان کو اپنے آپ سے دور کیجئے، پھر رب کی نعمتوں کی برکتیں حاصل کیجئے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. میں چند باتوں کا خلاصہ، چند اسباب آپ کو خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں. جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ہو سکے تو وہ بھی نوٹ کر لیجئے، جو یہاں بیٹھے اسلام پر غور کیجئے کہ یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے تنگ دستی آتی ہے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت
اپنی مایا ناز تصنیف فیضان سنت کے باب آداب طعام میں صفحہ نمبر 88 تا 90 میں یہ اسباب تحریر فرماتے ہیں. جو اسلام بھائی دیکھ رہے ہوں سن رہے ہوں وہ چاہیں تو فیضان سنت میں آداب طعام کے صفحہ نمبر 88 پر یہ دیکھ بھی سکتے ہیں. وہ وجوہات کیا ہیں جس میں روزی اس میں برکت چلی جاتی ہے اور تنگی آ جاتی ہے. یہاں چونکہ ایک اسلامی بھائی کے گھر پہ یہ اجتماع ہو رہا ہے, اور ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے گھر پہ جب اجتماع ہوتا ہے یا کوئی دعوت ہوتی ہے تو سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا جاتا ہے, دعوت دی جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کا ایک فرینڈ سرکل ہو, چند دوست آپ مل کر اٹھتے بیٹھتے ہوں, ایک دوست کے گھر میں دعوت ہو, سب کو بلائے, آپ کو نہ بلائے, کیسا لگے گا؟ یار کمال کیا یار, سب کو بلایا مجھے نہیں بلایا, گھر کی اوپننگ کی مجھے نہیں بلایا, اتنی بڑی اجتماع ذکر و نات کی سب کو دعوت دی مجھے دعوت نہیں دی. برا لگتا ہے نا, فیل ہوتا ہے یار مجھے بھی بلانا چاہیے تھا. مجھے بتائیے آپ کی دکان ہے, 3 4 5 دکانیں ہیں, برابر والا بندہ جب نماز کا وقت ہوا رب کے گھر میں چلا گیا. آپ کی دکان پر کام کرنے والا ایک امپلائی اٹھا, وہ رب کے گھر میں چلا گیا. آپ کا پڑوسی فجر کا وقت ہوا وہ گھر سے نکلا اور رب کے گھر میں جا کر مہمان بن گیا. کبھی یہ خیال نہیں آیا میں اتنا برا ہو گیا ہوں, میرے گناہوں کا انبار اتنا بڑھ چکا ہے کہ میرے رب نے میرے پڑوسی کو اپنے گھر کا مہمان بنایا, میرے رب نے میری دکان پر کام کرنے والے ایک شخص کو اپنے گھر کا مہمان بنا لیا. میں اتنا برا ہو گیا کہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر میں نہیں بلایا, مجھے اپنے گھر کی دعوت نہیں دی, میں وہ جہاں کر نماز نہ ادا کر سکا. یقین جانیے یہ میرے اور آپ کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم جب منہ اٹھائیں اور مسجد میں چلے جائیں. رب کا گھر ہے, وہ جس کو چاہتا ہے اسی کو اپنے گھر میں بلاتا ہے. اب یہ مجھے لرز جانا چاہیے کہ مجھے پورا ہفتہ گزر جاتا ہے, رب کی طرف سے بلاوا نہیں آتا, میں نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتا. شرم آنی چاہیے اپنے آپ سے اور توبہ کرنی چاہیے رب سے, مولا مجھے بھی اپنے گھر کی دعوت دے دے, مجھے بھی یہ توفیق دے کہ تیرا مہمان بنوں, تیرے گھر میں آؤں, تیرے دربار میں سجدہ کروں. مولا اپنے گھر سے دور مت فرما, مجھے اپنے گھر سے راندائے درگاہ مت کر دے. تیرا بندہ ہوں مالک, جہاں میرے پڑوسی کو توفیق دی ہے, جہاں میرے یہاں کام کرنے والے کو توفیق دی ہے, جہاں میرے برابر میں کاروبار کرنے والے کو روزانہ 5 وقت بلاتا ہے, مولا مجھے بھی موقع دے, مجھے بھی اپنے گھر میں بلا, مجھے بھی اپنی میزبانی کا شرف عطا فرما. مولا میں بھی تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں. یہ فکر میں کیوں نہیں ہوتی؟ آج کوئی دعوت میں نہ بلائے تو میں مایوس ہو جاتا ہوں, شرمندہ, ناراض. ارے رب نے نہیں بلایا, کیوں فکر نہیں ہوئی, کیوں التجا نہ کی, کیوں کوشش نہ کی؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمیں برکت نہیں ملتی. بازار کوئی بلائے نہ بلائے, بخار ہے, طبیعت خراب ہے, مگر جناب آفس پہ جانا ہے, کام پہ جانا ہے, مسجد میں نہیں جانا ہے, اجتماع میں نہیں جانا, قافلوں میں نہیں جانا, نیکی کی دعوت میں نہیں جانا. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے. تو اسی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے. ارے جو رب پیار فرما رہا ہے, کرم نوازی فرما رہا ہے, اسی سے دور بھاگتے ہیں. یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ ہوشیاری نہیں ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مزید جو بے برکتی کے اسباب ہیں کہ اپنی اولاد کو کوسنے دینا. آج یہ خاص طور پہ اسلامی بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں, مائیں سن رہی ہیں, تو بات بات پر اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے, ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے. ارے اپنی اولاد کو دعا دیجئے, وہ جیسا بھی آپ کا بچہ ہے, کیا پتا مقبولیت کی گھڑی ہو, آپ نے منہ سے بددعا نکالی اور وہ بددعا اسے لگ گئی, وہ تو ہلاک و برباد ہو جائے گا. اور بعد میں آپ ہی پچھتائیں گے کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا, میرا بچہ لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا, اندھا ہو گیا, بہرا ہو گیا, لنگڑا ہو گیا. ارے آپ ہی نے تو غصے میں بددعا دی تھی, پھر ساری زندگی آپ ہی رو گے. کبھی بھی اپنے بچوں کو بددعا مت دیجیے گا.
آپ کے بچے ہیں, انہیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ارے آپ دعا کیجئے ان کے لیے. ماں باپ کی دعا بچوں کے لیے طوفان ٹال دیا کرتی ہے, راستے پیدا کر دیا کرتی ہے. انہیں اپنی دعاؤں سے نوازیے. آپ کو تنگ کرتے ہیں نا, آپ کو پریشان کرتے ہیں, آپ رب سے یہ دعا کیجئے, مولا اس کو میرا فرما بردار بنا دے, اے اللہ اس کو میری آنکھوں کا نور بنا دے, اس کو بددعا مت دیجیے. اسی طرح جو بچے مجھے سن رہے ہیں, میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنی ماں باپ کی بددعا کبھی نہ لیجیے گا. اگر ماں باپ ہی ناراض ہو گئے پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ان کی دعائیں لیجیے, ان کو خوش کیجیے, ان کی خدمت کیجیے, یہی برکت کا سبب ہے. ارے آج یہ دنیا میں ہے نا تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس, جب یہ چلے جائیں گے نا پھر احساس ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسے حج مبرور کا ثواب عطا ملتا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگرچہ دن میں 100 بار دیکھے, ارشاد فرمایا اللہ بہت بڑا ہے, 100 بار دیکھے رب تعالی ہر بار حج کا ثواب عطا فرمائے. اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس, پھر بھی ماں باپ کو ناراض کریں, پھر بھی ماں باپ کو تنگ کریں. ارے ان کی خوب خدمت کیجیے, اور ماں باپ اپنے بچوں کو بددعا نہ دیں. مزید فرمایا ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا. حدیث پاک میں نے پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ اس بندے کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے, کاٹ دیا جاتا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا. کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے, دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے, قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے. ہم آج یہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے, آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی, ہم نہیں چاہتے, وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا, یار کچھ کنواں کھدوانا ہے, کوئی مسجد بنانی ہے, کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی, والد نے تربیت ایسی کی, انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے, میرا والد قبر میں اکیلا ہے, اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا, آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا, ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے, میری کیوں نہیں مانتا. ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو, یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا. کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف, اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا, اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی, اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے. ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے یہ بچہ مجھے واپس مل جائے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ بچہ والدین کے پاس ایک امانت ہوتا ہے, اور اب جو اس کو سکھایا جاتا ہے, جس طرف مائل کیا جاتا ہے بچہ اس طرف مائل ہو جاتا ہے. اگر اسے اچھی باتوں کی عادت ڈالی جائے, بہترین تعلیم و تربیت دی جائے تو بچہ ماشاءاللہ بڑا نیک ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, اب یہاں ہمارے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہے, سر پر امامہ ہے, کتنا خوبصورت لباس پہنا ہے, کسی نے تربیت کی نا. ہم دعوتوں میں جاتے ہیں, ہمیں ایسے ایسے بچے ملتے ہیں اور ایسے لباس میں ملتے ہیں, ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں مسلمان کا بچہ ہے بھی کہ نہیں. اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یعنی آپ دیکھیں, آپ کو 2 قسم کے بچے ملیں گے. آپ کو کہیں بچے ایسے ملیں گے جو آپ کو آ کر بڑے ادب سے ملیں گے, بزرگوں کا ہاتھ چومتے نظر آئیں گے, سلام کرتے نظر آئیں گے. تھوڑی دیر بعد ان کی زبان پر کوئی اللہ رسول کی بات ہوگی, کوئی نعت شریف پڑھ رہا ہوگا. کچھ بچے ملیں گے جو دعوتوں میں ناچ رہے ہوں گے, گالیاں دے رہے ہوں گے. اس میں کلیئرٹی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ان بچوں کے پیچھے کا جو ماحول ہے نا وہ اس پر امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے. بچہ یاد رکھیے ماحول سے سیکھتا ہے. آپ دیکھیں جن گھروں میں نمازیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے سر پر ٹوپی رکھیں گے, دادا کے ساتھ ابو کے ساتھ آ کر جا نماز پہ کھڑے ہو جائیں. نماز پڑھنا آتی نہیں ان کو, بٹ وہ کاپی کر رہے ہیں. چھوٹی بچی ہوگی وہ دوپٹہ پہنے گی, دوپٹہ پہننا بھی نہیں آ رہا ہوگا, مگر وہ کبھی نانی کے ساتھ امی کے ساتھ آ کر جا نماز پر کھڑی ہو جائے. کیوں؟ وہ دیکھ رہی ہے, وہ سیکھ رہی ہے. اب جس گھر میں نماز ہی نہیں ہے, جس گھر میں سارا دن ناچ گانے ہیں, جس گھر میں سارا دن فلمیں ہیں, صبح سے لے کر شام تک میوزک ہے, باپ کو جب بھی دیکھا بچوں نے کسی کو گالی دیتے ہی دیکھا, باپ کو جب بھی دیکھا اس نے جھوٹ بولتے دیکھا, ماں کو جب بھی دیکھا اس نے کسی اور کی برائی کرتے ہی دیکھا, وہ عورت اور بچے اور بچی کی کیا تربیت ہو رہی ہے؟
ہم سوچ نہیں رہے کہ یہ بچے ہی ہمارا سرمایہ ہے. یہ ہماری یوں سمجھیے میرے اور آپ کے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بھی بن سکتے ہیں اور ہمارے لیے گناہ جاریہ کا باعث بھی بن سکتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، یاد رکھیے جتنی آیتیں اے ایمان والو کہہ کر نا بڑی امپورٹنٹ ہیں. اللہ کریم نے 6600 سے زیادہ آیتیں قرآن میں، مگر اونلی 89 ٹائمز ہی ڈائریکٹلی آرڈرڈ، ڈائریکٹلی اس نے بات کی ایمان والوں سے، صرف 89 ٹائمز. پورے 6600 آیتوں میں یہ 89 آیتیں تو پہلے پڑھ لیجئے جناب. اگر ابھی تک نہیں پڑھی تو مجھے یہ دل میں دھچکا ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھ سے کیا بات کی، ابھی تک میں نے نہیں پڑھا ہے. تو یہ 89 آیتیں الگ سے بھی آپ کو ماشاءاللہ سجیسٹ کر دیتا ہوں. بک کا نام، کتاب کا نام بھی اے ایمان والو ہے. دعوت اسلامی نے جاری کر دی ہے. وہ 89 آیتیں الگ کر دی گئی ہیں، اس کا ترجمہ بھی ہے اور اس کی تفسیر بھی ہے. ویری شارٹ، ایوری آیت 2-3 پیجز پڑھ لیں. اگلے 2-3 مہینوں میں آپ کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے کہ یار اللہ نے جو مجھ سے بات کی نا قرآن میں، وہ میں نے ڈائریکٹلی وہ تو پڑھ لی. اب یہ ان میں سے ون آف دیم آیت ہے، وہ ایک آیت. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنے کا حکم جو ہے مجھے اور آپ کو قرآن دے رہا ہے. آپ بتائیے، اللہ نہ کرے آپ کا بچہ سویا ہوا ہو اور گھر میں آگ لگ جائے، آپ بچے کو کیسے اٹھائیں گے؟ آرام آرام سے اٹھائیں گے. اور اگر وہ نہیں اٹھے گا تو آپ کہیں گے چلو سونے دو یار، بیچارے کی نیند خراب ہو رہی. آپ اس کو نہیں اٹھے گا تو اٹھا کے نکل جائیں گے گھر سے کہ آگ لگی ہوئی ہے. مگر فجر کی نماز کے وقت بچہ سویا ہے تو ہمارے پاس اٹھانے کا ٹائم نہیں، بلکہ والد کو خود نہیں اٹھنا تو وہ بچے کو کیا اٹھائے گا؟ بچہ ہمارے سامنے غلط کام کر رہا ہے مگر ہم کہتے ہیں یار ابھی بچہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو آگ سے بچاؤ. تو جس طرح دنیا کی آگ لگنے پر ہم زبردستی منت کر کے کچھ بھی کر کے اس کو بچاتے ہیں، اگر میری فیملی میں کوئی میرا فیملی ممبر ہے اور خاص طور پہ میری اولاد ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ غلط کاموں کی طرف جا رہی ہے، تو والد اور والدہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ایک حد تک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو روکیں، اس کو بچائیں، اس کی تربیت کریں. اور خدا کی قسم جس کی اولاد نیک ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی دولت جو ہے نا، ہم سمجھتے پیسہ ہے، ہم سمجھتے دنیا میں جناب میرا نام ہو گیا. آپ کے پاس اربوں روپے ہیں، اگر اولاد نافرمان ہے نا تو آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ دکھ کیا ہے. پوچھو ان ماں باپ سے جن کی اولاد نافرمان ہے، جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، جو ماں باپ ان کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں. پیسے بہت ہیں مگر بیٹا ان کے سامنے جو ہے ان کے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتا. راتیں کدھر گزر رہی ہیں ماں باپ کو پتا نہیں. ان کو یہ خوف رہتا ہے میرا یہ مال میرے مرنے کے بعد اولاد کس جگہ خرچ کرے گی. یہ دکھ بہت بڑا ہے. اللہ کسی دشمن کو بھی اولاد کا دکھ نہ دکھائے. اور جس کی اولاد نیک ہے، اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی دولت ہے. میں ایک مشورہ دوں گا، ویسے تو جتنا ہو سکے اپنی اولاد کی تربیت کریں، مگر ایٹ لیسٹ ایک ٹارگٹ ضرور لیجئے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو 5 وقت کا نمازی ضرور بنانا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ کہ پہلے یہ سمجھیے کہ نیک اولاد ماں باپ کو مرنے کے بعد کیسے کام آتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبیوں کو اللہ نے بڑے کمال دیے ہوتے. ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک قبر کے پاس دیکھا کہ نظر آپ کی ایسی تھی کہ آپ نے قبر کے اندر کے حالات دیکھے، اس پر عذاب ہو رہا تھا. آپ ٹریول پہ کہیں جا رہے تھے، واپس آئے تو اسی قبر میں نور انوار کی بارش ہو رہی تھی. آپ حیران ہو گئے، آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ کچھ دنوں پہلے تو اس قبر پر عذاب، آج یہاں برکتیں، بڑے مزے میں ہے مردہ. اللہ نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا، خطائیں کرتا تھا، مر گیا، اس لیے عذاب ہو رہا تھا. مگر جب یہ مرا تھا نا، اس نے اپنی وائف کو پریگننٹ چھوڑا تھا. اس کی وائف حاملہ تھی، اس کو بچہ ہوا، بچہ بڑا ہوا. اور اے موسیٰ جب بچہ وہ بڑا ہو کے مدرسے میں گیا نا، اس نے مجھے قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے موسیٰ اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ میں اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بیٹا مجھے زمین کے اوپر رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے. صرف بیٹے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اس کے والد کی بخشش ہو گئی. اولاد نیک ہونا تو وارے نہیں آ رہے ہیں. ہاں قبر میں قیامت تک آپ کو یہ سمجھیے برکتیں برکتیں. بیٹا دعائیں کرنے والا ہو، بیٹی دعائیں کرنے والی ہو، عبادت کرنے والی ہو. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں فلاں یونیورسٹی میں پڑھ لے گا نا تو بڑا ڈپلوما مل جائے گا، بڑی سرٹیفکیٹ. ہمیں یہ فکر ضرور ہے
کہ میرا بیٹا جناب یہ تعلیم حاصل کر لے، نہ قرآن سکھاتے ہیں، نہ نماز سکھاتے ہیں، نہ دین سکھاتے ہیں۔ آپ کو ایک اور بڑی ہارٹ ٹچنگ بات کہہ دیتا ہوں، عقل مند یہ جملہ پک کر لیں گے۔ جب بیٹا بڑا افسر بن جاتا ہے نا، دنیا کی کوئی بہت بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، تو بعض اوقات ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بیٹے کو برا نہ لگ جائے، میرا بیٹا بڑا افسر ہے، میرا بیٹا بڑا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا بڑا پولیس والا بن گیا ہے، بڑا افسر، بہت بڑا آدمی ہے، ماں باپ ڈرتے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر بیٹا عالم دین بن جائے نا، بیٹا مفتی بن جائے، بیٹا واقعی دیندار بن جائے، تو بیٹے کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے میرے باپ باپ ناراض نہ ہو جائے۔ فرق ہے نا، میں نہیں کہتا سارے ایجوکیٹڈ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مگر میجورٹی کی بات، کیونکہ جب قرآن اور حدیث بندہ پڑھتا ہے نا تو اس کو پتا چلتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، میرا تو سب کچھ میرے ماں باپ ہیں، ارے یہ راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا، اور یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو جائے گا۔ وہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا اگر آپ نے واقعی اسے قرآن و سنت سکھایا ہوگا۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار میں نے اپنے بیٹے کو دیندار تو بنا دیا مگر میری فرما برداری ہی ختم ہو گئی۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، تم اپنے بیٹے کو دین کے حوالے کر دو، دین وہ بیٹا تم تربیت کر کے تمہارے حوالے کر دے گا۔ تو سب سے پہلے اپنی اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت کریں۔ میں جملہ کہہ رہا تھا کہ اپنی اولاد کو کم از کم 5 وقت کا نمازی ضرور بنائیے گا۔ اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے میرے مرنے کے بعد وہ بے شک ہماری قبر پر آئے نہ آئے، مگر وہ روزانہ 5 وقت باوضو قبلہ رو ہو کر دن میں کئی بار پتہ ہے کیا پڑھے گا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کس حالت میں پڑھے گا؟ التحیات میں بیٹھا ہوگا، قبلہ رو بیٹھا ہوگا، نماز کی عالم میں ہوگا، فجر میں 2 بار پڑھے گا، ظہر میں بعض اوقات 3 اور 4 بار یہ دعا کرے گا، عصر میں کرے گا، مغرب میں کرے گا، عشاء میں کرے گا۔ سبحان اللہ، آپ نے سنا ایک بار رحمان الرحیم کہا تھا، اللہ نے اس قبر والے سے عذاب اٹھا دیا جس کا بیٹا 5 بار اس کے لیے دعا کرے گا۔ سوچو نا ماں باپ کا کیا حال ہو جائے گا۔ تو پریورٹی یہ دیجئے گا کہ بے شک آپ کا بیٹا آپ کہتے ہیں بہترین اسکول میں پڑھے لیکن دین سے دور نہ ہو جائے، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی طرف آئیں۔ اب ذرا غور سنیے گا، حضرت سعد بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں 3 سال کی عمر کا تھا، دیکھیں ان کی تربیت کیسی کی۔ کہتے ہیں میں رات کے وقت اپنے ماموں جان حضرت محمد بن سوار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کو نماز پڑھتے دیکھتا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ اے بیٹا کیا تو اس رب کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ میں نے پوچھا میں اپنے رب کو کیسے یاد کروں، چھوٹا تھا۔ تو مجھے کہا کہ جب رات کو سونے لگو نا تو زبان کو حرکت دیے بغیر دل ہی دل میں یہ کلمات 3 مرتبہ کہو، اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شاہدی، یعنی اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ بیٹا رات کو سوتے وقت دل ہی دل میں یہ پڑھ لیا۔ کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کر دیا، جب چند راتیں یہ کلمات پڑھ لیے تو انہوں نے کہا کہ اب 7 مرتبہ پڑھو۔ میں رات کو سوتے وقت 7 بار پڑھتا تھا، پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے کہا میں نے 7 بار پڑھ رہا ہوں، فرمایا اب 11 مرتبہ پڑھوں۔ میں 11 مرتبہ، اب بندہ ریپیٹ کر رہا ہے بچہ کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ جو میں کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے اور اللہ میرا گواہ ہے۔ اس بچے کے دل میں اللہ سے کنیکٹیوٹی پیدا ہو رہی، کہہ رہی ہے مجھے بڑا مزہ آنے لگا۔ تو اب ماموں جان مجھے کہتے ہیں 1 سال گزر گیا نا، تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا جو میں نے سکھایا ہے نا اب قبر میں جاتے وقت تک روزانہ پڑھنا ہے، تم نے اس کو چھوڑنا نہیں، اس وظیفے کو۔ مجھے بڑا مزہ آنے لگ گیا، بڑی روحانیت محسوس ہونے لگی، میں ذکر کرتا رہا۔ اب ماموں نے ایک دن مجھے کہا کہ اے سہل ایک بات بتاؤ، جس کو رب دیکھ رہا ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کا گواہ رب ہو، کیا وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ بس وہ کہتے ہیں وہ جملہ میں نے سننا تھا کہ واقعی جب میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، میری تمام باتوں کا گواہ ہے، اب میں رب کی نافرمانی کیسے کروں؟ اللہ اکبر۔ حضرت سعد نے اب وہ عبادتیں کرنا شروع کی کہ اب اللہ کے بہت بڑے ولی بن گئے۔ لک ایٹ the way of training کہ بچے کو یہ احساس دلانا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے محبت سکھانی ہے۔ مجھے حضرت عبداللہ بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا نام تھا، ان کا واقعہ یاد آیا کہ وہ اپنے بچوں کو کیا سکھایا انہوں نے؟ توکل۔ ہمارے یہاں یہ بڑا پرابلم ہے، ہم چھوٹے سے بچے کو سکھاتے ہیں بیٹا دیکھو پیسے ہوں گے تو کام ہوگا دنیا کا، چھوٹی عمر سے اس کو اسباب کے پیچھے لگاتے، تعلیم نہیں ہوگی تو ترقی نہیں کرے گا، دنیا میں سورسز نہیں ہوں گے تو تیرا کام نہیں بنے گا، بڑے لوگوں میں اٹھا بیٹھا کر۔ یقیناً اسباب بڑی چیز ہوتی ہیں مگر اصل خالق اسباب مالک ہے، اس کو یہ کب سکھاؤ گے کہ بیٹا دنیا بھر کی دولت ہوئی اور رب راضی نہ ہوا تو تیرا کوئی کام سیدھا نہ ہوگا، پہلے رب کو راضی کرنا،
دنیا کے سارے بڑے لوگوں سے تیرا رابطہ ہے، اگر رب تجھ سے ناراض ہے تو تیری زندگی میں کوئی ترقی نہیں ہونی. اللہ کو راضی کرنا پہلے ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بیٹا تھا، چھوٹا تھا. دیکھیں بچوں کی تربیت کے نرالے انداز. اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہونا تو اللہ سے مانگو، اور یہ ایک جگہ ہے محراب گھر میں بنی ہوئی تھی، یہاں بیٹھو گے دعا کرو گے یا اللہ مجھے کھانا دے دے، تمہیں کھانا مل جائے. اس بچے کو دوپہر کو بھوک لگتی، وہ محراب کے پاس جاتا. ان کی جو زوجہ تھی نا، انہوں نے پلان یہ کیا تھا کہ جب بیٹا دعا کرے تم نے محراب میں کھانا رکھ دینا، تاکہ بچے کو یہ پتا ہو کہ اصل دینے والی ذات، رزق دینے والا رب ہے. بچہ کسی اور سے نہ مانگتا، دوپہر کو جا کر دعا کرتا تو کھانا مل جاتا، رات جا کر دعا کرتا کھانا مل جاتا. ان کی زوجہ جا کر وہ کھانا وہاں رکھ دیا کرتی. ایک دن کچھ عرصہ ہو گیا تو ان کی زوجہ گھبرائی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہتی حضور بڑا معاملہ ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ آج میں کھانا دینے کے لیے دیر ہو گئی مجھے، اور میں جب دوڑتی ہوئی گئی کہ بیٹے نے دعا کی ہوگی تو دیکھا وہ کھانا کھا رہا ہے. تو میں نے کہا بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا اللہ کی طرف سے آیا، روزی تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو کھانا اس کو کس نے دیا؟ میں نے تو دیا ہی نہیں. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں بس مجھے اسی دن کا انتظار تھا، اب تمہیں کھانا دینے کی ضرورت نہیں، اب اس کو غیب کے خزانوں سے خود عطا کر دیا جائے گا. یعنی اس کا کنیکشن وہ بن گیا اللہ سے، اس کا بھروسہ وہ بن گیا کہ اب اس کی غیب سے مدد ہونا شروع ہو گئی. مگر آج ہم ڈیلیبریٹلی یا انڈیلیبریٹلی، یا تو جانتے ہوئے یا بغیر جانتے ہوئے اپنے بچوں کو سخاوت سے دور کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو توکل سے دور کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بزدل بنا رہے ہیں. اللہ پر بھروسہ کب سکھاؤ گے؟ ہیں علماء کہتے ہیں بہترین تحفہ ہے باپ کی طرف سے اگر باپ اپنی اولاد کو سخی بنائے. سخاوت کیسے آتی ہے؟ کہ آپ اللہ کی راہ میں اگر خرچ بھی کریں تو اپنی اولاد کے ہاتھ سے کریں، انہیں سکھائیں کہ کیسے خرچ کرنا ہے. بیٹا یہ کسی غریب کو دے دو، یہ مسجد میں دے دو، تاکہ اسے پتا چلے کہ یہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کو سمجھائیں کہ آج ہم یہ خرچ کر رہے ہیں، اس کی برکت سے اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرماتا ہے، اس کی برکت سے ہمارے ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا. اپنی زکات دیتے وقت ایک اور بڑا پرابلم ہے. اب تو یہ میں چھوٹے بچوں کی بھی بات کر رہا تھا، جب بچے بڑے ہو جائیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے جو والد ہیں، بزرگ ہیں، دادا نانا، وہ اپنے بچوں کو بٹھا کر بتائیں کہ ہم ہر سال کتنی زکات دیتے ہیں اور یہ زکات کہاں کہاں دیتے ہیں. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب شخصیات سے، بزنس مین سے ملنے جاتے ہیں، کسی نوجوان کاروباری آدمی سے کہیں کہ بھائی اپنی زکات آپ کہاں دیتے ہیں، کہ مجھے کیا پتا، ابو دیتے ہیں، سارا حساب تو ابو کے ہاتھ میں ہے. یہ غلط کر رہے ہیں آپ اپنی اولاد کے ہاتھ سے یہ کام کروائیں، کیونکہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو کیا پتا کہ زکات کیسے نکالنی ہے اور یہ نیکی کہاں کہاں کرنی ہے. بعض اوقات ہم کچھ اپنے خاندان کے رشتہ داروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے جناب کچھ ایسے سنی ادارے ہوتے ہیں جن کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، مگر اپنی اولاد کو نہیں بتاتے. اور ہمیں ایسا پتا چلتا ہے کہ جب والد کا انتقال ہوا تو اولاد کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابو کہاں کہاں وہ نیکی کے کام کرتے تھے. یہاں تک کہ والد کے دوست اور رشتہ دار بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب اس کا انتقال ہو گیا، ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں. لیکن اگر آپ یہی کام اپنے بچوں کے سامنے یا انہی کے ذریعے یہ کرواتے رہتے تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی نیکی باقی رہے گی. تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں ہی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھائے اور ان کی تربیت کرے. مگر حال یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ آج اولاد کی دانستہ یا غیر دانستہ غلط کاموں کی تربیت ہو رہی ہے. باپ بیٹے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، وہ کیسے امید کرتا ہے کہ یہ بیٹا سچ بولے گا؟ بیٹا چھوٹا ہے، گھر میں فون آیا، والد کہتا ہے بیٹا فون اٹھا کے کہہ دو ابو سو رہے ہیں. اب بچہ تو دیکھ رہے ہیں نا ابو جاگ رہے ہیں. اب آپ اس بچے کی تربیت کر رہے ہیں کہ جب موڈ ہو جھوٹ بول دیا کرو. وہ آج آپ کے سامنے کہہ دے گا ابو سو رہے ہیں، مگر کل یہی بڑا ہو کر آپ کے سامنے بھی جھوٹ بول رہا ہو، آپ کو بھی گھما رہا ہوگا. آپ کہیں گے بیٹا کدھر ہو، اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ وہ کہے گا ٹریفک جام تھی. اس نے کہا ابو آپ نے سکھایا تھا جھوٹ بولنا، اب آپ ہی کو گھماتا رہوں گا. نہیں، بچپن سے ہی بچے کو یہ پتا چلے کہ جھوٹ یہ جہنم میں لے جانے والا کام، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. مزیدار تربیت یہ ہے کہ بیٹے سے غلطی ہو وہ اتنا ہمت والا ہو کہ آپ کے سامنے آ کر بتائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اس کو پتا ہو کہ میں اپنے والد کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا. اور آپ کا بھی یہ انداز ہونا چاہیے کہ اگر بچے نے اپنی غلطی مان کر سچ کہہ دیا تو اسے سزا نہ دیں، کم از کم اس کو اس سچ پر اپریشیٹ کریں کہ ماشاءاللہ چلو کوئی بات نہیں، تم نے سچ تو بتایا، تاکہ سچ کا حوصلہ پیدا ہو. سانچ کو آنچ نہیں ہے. مگر وہ بے وقوف لوگ اپنے سامنے اپنے بچوں کی، یہ مائیں بھی جو ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنی ساس کی برائی کریں تو یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. آپ بچوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائی کریں، کیا یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے؟ بچوں کو پتا چل رہا ہے کہ ماں باپ کا آپس میں رشتہ کیسا خراب چل رہا ہے. ماں میری نانی کے بارے میں یا میری دادی کے بارے میں کیا بات کرتی، ہم نہیں سمجھ رہے، یہ کورا کاغذ ہے. دے آر گیٹنگ سم تھنگ فرام یو.
وہ روز گھر میں یا تو نیگیٹیوٹی کو ایبزارب کر رہے ہیں یا جناب وہ روز گھر میں پازیٹیوٹی حاصل کر رہے ہیں, وہ دین سیکھ رہے ہیں. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. لیکن یہ جو لالچ ہے نا, یہ کتنی بری بلا ہے اور کس طرح دنیا میں انسان برباد ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, پھر انشاءاللہ اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ جو مال کی محبت آج کل سکھائی جا رہی ہے, لالچ جو دلوں میں اتاری جا رہی ہے, خدا را کبھی اپنے بچے کو مال کا لالچی مت بنائیے گا. اس کو دین سیکھنے والا اور جس کہتے ہیں سخی دل ہو, مال کی محبت کی بجائے اللہ اور اس کے رسول سے محبت آپ دے دیں. مال کہیں نہیں جاتا, جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. لیکن اگر اولاد اگر صرف مال کے پیچھے بھاگتی رہی تو پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی اٹھا دے گی. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا واقعہ, ویری امیزنگ اسٹوری, ذرا غور سے سنیے. ان کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی کہ حضور آپ اللہ کے نبی ہیں, اتنی عظیم ہستی ہیں, میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں, آپ کی خدمت میں رہوں گا, آپ کی غلامی اختیار کروں گا, آپ مجھے موقع دے دیں. آپ نے اس کو اجازت دے دی کہ چلو ٹھیک ہے ساتھ رہو. سفر پہ کہیں جا رہے تھے. حضرت عیسیٰ بڑے سادہ رہتے تھے, ان کے ساتھ کوئی بہت ساز و سامان نہیں ہوتا تھا, بڑی غربت والی, بڑی فقر و فاقہ والی, اللہ والی زندگی ان کی, کمال کی زندگی تھی. تو وہ کہیں جا رہے تھے تو نہر کے کنارے پہنچے. آپ نے کہا کہ چلو کھانا کھا لیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا ہاتھ وغیرہ دھوئے اور کھانا جب لگایا گیا تو آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک روٹی آپ نے کھائی, ایک روٹی اس مسافر نے کھائی. آپ جب نہر سے پانی پینے گئے تو اس ساتھی نے وہ روٹی چھپا لی. اب اس نے دیکھا ہیں 3 روٹیاں, ابھی کھا لیا, آگے کیا کھاؤں گا. وہ دماغ میں اسی کو پہلے دن ہی گھبراہٹ شروع ہو گئی. توکل نہ ہو تو انسان یہی سوچتا نا کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا. اب یہ ماشاءاللہ بچے کی ولادت پر, عقیقے پر یہ محفل ہے, ورنہ کچھ لوگوں کو دیکھا بچہ پیدا ہوتے ان کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. خوشی کی بجائے ٹینشن, اللہ اکبر یہ بڑا ہوگا تو کیا ہوگا, اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا, بچی پیدا ہو گئی تو اس کے رشتے کا کیا ہوگا. گھبراہٹ ابھی سے شروع. اللہ کے بندو, جس نے اولاد دی ہے وہی سارا انتظام فرمائے گا. مجھے بھی اسی نے پالا پوسا ہے, مجھے بھی یہاں تک اس نے پہنچایا. اولاد دی ہے تو رزق بھی اسی نے دینا, قسمت بھی اسی نے عطا کرنی. گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھو نا. یہ جو کل پرسوں سال بعد 2 سال بعد کی ٹینشنیں پالتے ہیں, ملتا کچھ نہیں, شوگر یا ڈائبٹک یا بلڈ پریشر کے مریض ہی بنتے ہیں. تو یہ نہ کیا کریں, اللہ پر چھوڑیں, ہاں اللہ پر بھروسہ رکھیں. اللہ پر بھروسہ سیکھنا ہو تو حدیث پاک بڑی پیاری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے, جس کا مضمون ہے اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے, اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. آپ کو پتہ ہے پرندے کیسے رزق لیتے ہیں؟ صبح پرندے, اور دنیا میں پرندے کتنے ہیں یہ الگ ایک پوری تحقیق ہے کہ جتنے دنیا میں انسان ہوتے ہیں نا ہر وقت ملٹی پلائی بائی 10 اتنے جانور ہوتے ہیں. یعنی اگر 8 ارب مسلمان ہیں تو 80 ارب جانور ہیں, اور ملٹی پلائی بائی 10 اتنے پرندے ہوتے ہیں. 800 ارب اپروکسیمیٹلی پرندے اس دنیا میں موجود ہیں. اور یہ الگ ڈبیٹ ہے وہ رہتے کہاں ہیں. وہ رہتے درختوں میں جو ہم کاٹی جا رہے ہیں. کراچی میں تو پرندے دیکھنے کو نہیں مل رہے. کراچی والوں ایسا نہ کرو, ہم چھوٹے تھے تو ہمیں کوئل کی آواز بھی آتی تھی, ہمیں مینا بھی دیکھنے کو ملتی تھی, تتلیاں بھی دیکھنے کو ملتی تھی. اب تو ہمارے بچوں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا, پتہ نہیں, وہ سمجھے کتابوں میں ہی ہوتی ہے, باقی شہروں میں نہیں ہوتے یہ پرندے. ایسا نہ کریں, درخت لگائیں. یہ درخت ان کی کالونیاں ہیں, ہم اپنی کالونیوں کے لیے ان کی کالونیاں ختم کرتے ہیں. بہرحال تو یہ 800 ارب پرندے کیسے کھاتے ہیں؟ کبھی دیکھا کسی گھونسلے میں کوئی کبٹ بنی ہوئی ہو, 5 دن کا چارہ اس کے اندر ہو, ایک پرندہ بھی کچھ نہیں بچاتا ہے. صبح سارے خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتے ہیں, شام واپس آتے ہیں, اللہ نے سب کو روزی دے دی ہوتی ہے. جو رب 800 ارب پرندوں کو روز کھانا دے رہا ہے وہ مجھے نہیں دے گا, میں تو اشرف المخلوقات ہوں. بس توکل کی کمی ہے. تو اب حضرت عیسیٰ کا ساتھی کیا کرتا ہے, روٹی چھپا لی کہ ہیں 3, حضرت نے ایک کھا لی, ایک میں نے کھا لی, کل کیا کھائیں گے اس نے چھپا لی. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ وہ روٹی کہاں گئی؟ کہتے مجھے نہیں معلوم, جھوٹ بول رہا. آپ آگے چلے. راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے 2 بچے تھے. آپ نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا, وہ بچہ آ گیا, آپ نے اسے ذبح کیا اور اس کو بھونا گوشت کو کھانا کھایا, دونوں نے مل کر کھایا. وہ تو سوچ رہا تھا نا روٹی ختم ہو جائے گی, آپ کو تو ہرنی کا بچہ مل گیا. دونوں نے کھایا. کھانا کھانے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اللہ کی شان دیکھیں, حضرت عیسیٰ کا معجزہ, وہ ہرنی کا بچہ پھر کھڑا ہو کے دوڑنا شروع ہو گیا. کھا بھی لیا آپ نے کھانا, ہرنی کا بچہ پھر کھڑا ہو گیا. تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ اس رب عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت دی, بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم. آپ نے کہا چلو آگے چلتے. آپ نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑا, دریا ایسا, اور آپ نے ہاتھ پکڑا اور دریا کے اوپر چلتے ہوئے آپ نے کراس کر دیا پورا دریا.
جب کراس کر گئے تو آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں؟ وہ بندہ کہتے ہیں ایک جھوٹ بول دے، اب اس کو اس بات کو چھپانے کے لیے ہوتا ہوگا کہ آپ میں سے کوئی بھی کبھی جھوٹ کیوں بولے بھائی، ہو گئی غلطی بتا دیں، وہ اب ایک جھوٹ بچانے کے لیے اگلا جھوٹ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا وہ روٹی کہاں۔ اللہ کے نبی کو بار بار ڈینائی کر رہا ہے، بار بار منع کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم۔ چلتے چلتے ریگستان میں پہنچ گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو آپ نے ایک ریت کی ڈھیری بنائی اور کہا کہ اللہ پاک کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ پورا ریت کا ڈھیر جو ہے نا وہ گولڈ بن گیا۔ آپ نے اس کے 3 حصے کیے۔ اب آپ تھے نا، ایک حصہ آپ نے اپنے پاس رکھا، ایک اس کو دیا، اور اب کہا یہ تیسرا حصہ اس کا ہے جس کے پاس تیسری روٹی ہے۔ وہ جو روٹی کا لالچی تھا وہ سونا کدھر سے چھوڑتا، کہتا حضرت معاف کر دیجئے میں ہی وہ ہوں، میرے پاس ہی روٹی ہے۔ آپ نے کہا بیٹا یہ تینوں سونے کے ڈھیر تیرے، جھوٹے کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ ایکچولی ہی ٹرائز ٹو فائنڈ دا گائے، وہ جاننا چاہ رہے تھے یہ بندہ ہے کیسا۔ جب پتہ چل گیا جھوٹا ہے، آپ نے وہ گولڈ پورا اسے دیا، سونا دیا، اور اب چلے گئے چھوڑ کر، میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ قرآن کیا کہتا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹے کے ساتھ نہیں۔ اس کا مطلب جھوٹا دوست نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کو ہمیشہ کبھی نہ کبھی جا کے ایسی تکلیف پہنچائے گا، ایسے میدان میں چھوڑ کے چلا جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے دوست کون ہیں، ہمیں تو پسند ہی وہ آتا ہے جو زیادہ اچھے طریقے سے جھوٹ بولتا ہو، زیادہ اچھے طریقے سے کہانیاں سناتا ہو، کسی کی ماد اللہ برائی بیان کرتا ہو، جھوٹے لطیفے سناتا ہو، ہم اس کی صحبت میں انجوائے کرتے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیے جھوٹا دوست نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور جملہ یاد کر لیجئے، روایتوں میں آتا ہے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ کوئی ایک دوست ایسا ہے ہمارا؟ اسی طرح بچوں کی بات چل رہی ہے، بچوں کی تربیت میں بھی چیک کریں کہ میرے بچے کے دوست کون ہیں۔ برے دوست ہی تو برا بناتے ہیں نا، ہم بھی برے دوستوں میں انجوائے کر رہے ہیں۔ نہیں، چیک کرو کوئی ایک دوست تو ایسا ہو جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ہم نے تو ایسے دوست بنائے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، کسی کو دیکھ کر کوئی غلط کام ہی یاد آتا ہے۔ نہیں، دوست کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو چھوڑا اور آپ چلے گئے۔ اب یہاں نیا کام شروع ہو گیا، لالچ تھی نا، دیکھیں لالچ کتنی بری بلا ہے۔ ابھی تو بڑا خوش کہ جناب سونا اتنا سارا مجھے مل گیا، چادر میں لپیٹا، کاندھے پہ اٹھایا، ریگستان تھا، تنہائی تھی، سفر شروع کیا۔ آگے گیا تو اس کو 2 بندے مل گئے، اور ان 2 شخص نے دیکھا کہ اس کے پاس تو سونا ہے، تجھے تو قتل کر دیں گے اتنا سونا۔ تو کہتا بھائی دیکھو پکڑ تو لیا ہے مجھے، سونا بھی دریافت کر لیا، مجھے اکیلے کو مارنے سے بہتر ہے آپس میں تینوں بانٹ لیتے ہیں، کیوں قتل کا گناہ اپنے ذمے لیتے ہو، پکڑے جاؤ گے تم بھی جیل میں جاؤ گے۔ ان دونوں نے سوچا بات تو ٹھیک ہے، 50-50 کی جگہ 33-33 تو مل ہی رہا ہے، کہ چلو ٹھیک ہے۔ اب بہت خوش تینوں، کہتے ہیں بھوک لگی ہے چلو مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو ان 2 نے مل کر ایک کو کہا کہ جاؤ تم کھانا لے آؤ۔ لالچی تو تینوں ہی تھے ہیں۔ جب تیسرا کھانا لینے گیا تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دوں، یہ دونوں کھا کر مر جائیں گے، پورا سونا مجھے مل جائے گا۔ وہ کھانا لینے گیا ہے اور یہ دونوں جو پیچھے بیٹھے کہتے ہیں یہ کھانا لے کر آئے گا تو اس کو مار دیں گے۔ ایسا ہی ہوا، وہ کھانا لے کر آیا زہر ملا کر، ان دونوں نے اسے پکڑا، پہلے اسے مار دیا کہ مبارک ہو، اب تو 50-50 ہمارا ہو گیا، اب آؤ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اور جب کھانا کھایا تو کیا ہوا، یہ دونوں بھی دنیا سے چلے گئے۔ سونا ادھر ہی پڑا تھا، ساتھ 3 لاشیں پڑی تھی۔ حضرت عیسیٰ اپنا کام سے فارغ ہو کر پھر اس ریگستان سے گزرے، آپ نے دیکھا سونے کا ڈھیر ہے اور 3 لاشیں گلی سڑی پڑی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، آپ نے فرمایا دیکھ لو یہ دنیا کا حال ہے، لہذا تم پر لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن، شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی۔ اگر حرام طریقے سے مال کما بھی لیا نا، یہ ڈکیتیاں کرتے ہیں، یہ جو چوریاں کرتے ہیں، یہ جو رشوت کا کام کرتے ہیں، یہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، یہ جو جس طرح بھی حرام کمانے والے ہوتے ہیں سکون نہیں ہوتا۔ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آگے پیچھے گارڈ ہیں، بڑے اللے تللے ہیں، ان کو پوچھو ان کا حال کیا ہے۔ یقین کرے ان سے کئی زیادہ خوشبو ہوتا ہے جو بیچارہ ریڑھی لگا کر رات کو سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے، پتہ ہے میں حلال کما کے سو رہا ہوں، ایک ایک روپیہ برکت والا ہے اس کا۔ تو خود بھی لالچ میں نہیں جانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کبھی لالچ کی طرف نہیں لے جانا۔ خاص طور پہ یہ جو مال کی لالچ ہے نا، یہ اس قدر خطرناک ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول، اللہ پاک کی قسم جو درہم یعنی دولت کی عزت کرتا ہے، اللہ پاک اسے ذلت دیتا ہے۔
دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے. مال کہاں جائے گا, رزق کدھر جائے گا, جو میرے نصیب میں وہ مل کر رہے گا. لیکن دین چھوڑ کر, اللہ رسول کو چھوڑ کر صرف مال کے پیچھے, کچھ بھی ہو جائے پیسہ چاہیے, یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. جب درہم و دینار بنے تھے نا, تو شیطان نے ان کو اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھا اور چوم کر بولا, جس نے ان سے محبت کی وہ میرا غلام ہے. شیطان تو راضی ہوا تھا کہ اب یہ درہم و دینار کے ذریعے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کو بہکاؤں گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے چند باتیں جو آج سنی ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا. اولاد کو نیک بنانے کے لیے دا بیسٹ فارمولا, پہلے مجھے نیک بننا ہوگا. میں نیک بنوں گا, میرے گھر والے نیک بنیں گے, میری اولاد نیک بنے گی. اللہ ہماری اولاد کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. آخر میں وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں. کچھ لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ جناب اولاد نیک بن جائے, اولاد فرما بردار بن جائے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. بڑی پیاری دعا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے, اور یوں سمجھیے کہ مجھے پسند بھی بہت ہے یہ دعا, آپ بھی پڑھتے رہا کریں. اور وہ دعا یہ ہے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا کتنی پیاری, پہلے اس کا ترجمہ سنو. اور سبحان اللہ, اس دعا سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ مل رہا ہے. اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں, ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا. اے اللہ, اے میرے رب, ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما دے. پھر فرمایا قرۃ اعین, یعنی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما, واجعلنا للمتقین اماما. بھائی بات تو کمپلیٹ ہو گئی تھی نا, کہ اللہ ہمیں ہماری اولاد اور اپنی بیویوں سے سکھ عطا فرما, خوشی نصیب فرما, انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. مگر آلویز آپ نبی پاک کی دعاؤں میں دیکھیں گے, اگر دنیا کی بھی دعا ہے نا, تو ساتھ ساتھ تو اللہ کو راضی کرنے والی آخرت کی دعا ضرور شامل ہوگی. وجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا دے. واہ واہ, بچے بھی نیک ہو جائیں, زوجہ بھی نیک ہو جائے, فیملی بھی نیک ہو جائے, اور میں بھی متقیوں کا امام ہو جاؤں, اور کیا چاہیے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس کو ہر نماز کے بعد, اول آخر درود شریف کے بعد یہ دعا ایک بار پڑھ لیں, انشاءاللہ بچے سنتوں کے پابند بنیں گے, اور گھر میں بہت خوبصورت ماحول, امن و سکون والا ماحول ہو جائے گا. تو یہ دعا میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, آپ بعد میں انشاءاللہ اس کو میری ویڈیو سے نکلوا لیجئے گا. اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ دعا ہم سب کے اور ہم سب کے گھر والوں کے حق میں قبول فرمائے.